غسل کرنا، نہانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل یوم الفطر والاضحیٰ، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کرتے تھے، نہاتے تھے. تو یہ سنت ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نہانا اور غسل کرنا. اسی طریقے سے عید کے موقع سے نیا کپڑا پہننا، خوبصورت لباس پہننا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، عید کے موقع سے اپنے کپڑوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کپڑا پہنا کرتے تھے. جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل اجمل ثیابہ، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، عید کے موقع سے اپنے کپڑوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کپڑا پہنتے تھے. تو عید کے دن نیا کپڑا پہننا، خوبصورت کپڑا پہننا، خوبصورتی اختیار کرنا، خوشبو لگانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اس چیز کا لحاظ کریں. اسی طریقے سے عید کے دن عیدگاہ تک پیدل گھر سے آنا، اسی طریقے سے ہم گھر سے عیدگاہ آئیں، جس راستے سے آتے ہیں جاتے وقت دوسرے راستے سے جانا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یوم العید خالف الطریقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تھا تو عید کے لیے جب گھر سے آتے تھے تو جس راستے سے آتے تھے جاتے وقت دوسرے راستے سے جاتے تھے. تو ہم جب کل عید کے لیے آئے تو اس چیز کا پاس و لحاظ کرے، جب ہم عید کے لیے آئے تو اس راستے کا اختیار کرے، اس راستے کو انتخاب کرے جو راستہ عیدگاہ کے لیے دور ہو، تاکہ ہم پیدل آئیں اور ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے. اسی طریقے سے عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی بھی سنت شریعت اسلامیہ کے اندر واجب اسی طریقے سے صحیح اور درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ کوئی سنت پڑھتے تھے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی آپ نے نماز ادا کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھی عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز نہ پڑھے. اسی طریقے سے عید کے دن تکبیرات کو بلند کرنا، خصوصی انداز سے بلند کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ہم کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اور تمام کی تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تمام کے تمام مسلمان جمع ہو کے، اکٹھا ہو کے اس بات کو کہنا، کہ اس بات کو ثبوت پیش کرنا کہ رب کریم وہ ذات ہے جو سب سے بڑا ہے، رب کریم وہ ذات ہے جو ہم کو کھانا اور کھلاتا پلاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. رب کریم وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی طریقے سے عید کے دن ایک بنیادی چیز کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینا. ہمیں چاہیے کہ عید کے دن ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں. آپ دیکھیں یہ چیز اسلام کے اندر جائز اور درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عید کے دن اپنے ساتھیوں سے
یا اسی طریقے سے جو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے آپ کو مبارکباد دیتے تھے، جیسا کہ واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے کہا تقبل اللہ منا ومنکا، کہ اے اللہ رب العالمین میری طرف سے اور آپ کی طرف سے عید کو قبول فرما۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبل اللہ منا ومنکا۔ تو اس سے یہ دلیل ہے، یہ چیز جائز اور درست ہے کہ عید کے دن ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو، اسی طریقے سے مسلمانوں کو ہم عید کی مبارکباد دیں، ان کو عید کی مبارکباد دے کے خوشیاں ہم شامل کریں، خوشیاں منائیں۔ اسی طریقے سے عید کے دن ایک بنیادی چیز کہ ہم جس طریقے سے ہم عید گاہ کے لیے آتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو بھی عید کی نماز پڑھانے کے لیے لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ اب صحیح بخاری کی روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیتے تھے کہ عید کے دن ہم اپنے بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، عورتوں کو گھر سے نکال کر کے یعنی عیدگاہ کی طرف لے کے جائیں، عید کی نماز ان کو پڑھوائیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم خود خوشی منانے کے لیے ہم عیدگاہ آئیں، ہم نمازیں پڑھیں، یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم خود عید کی خوشی منانے کے لیے مسجد میں آئیں، عیدگاہ آئیں اور اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی ماؤں کو گھروں کے اندر چھوڑ دیں؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو گھروں کے اندر چھوڑ دیں؟ تو یہ چیز صحیح اور درست ہے۔ ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم خود عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم عورتوں کو بھی عید کی نماز پڑھانے کے لیے لے کر آئیں۔ البتہ جو عورتیں ناپاکی کے ایام سے گزرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز سے دور رہے اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کے پاس ایک چادر نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے مسجد یا عیدگاہ میں تشریف لے جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو کہ تم اس کی بہن سے کسی سے ایک چادر ادھار مانگ لو اور اس کو وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو لوٹا دے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھانے کی تلقین عطا فرمائی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم تو ہمیں عید کے آداب اور اس کے سنن کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم تو ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ رب کریم جب تک ہم جیے، جب تک اسلام پر جیے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔